السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود اندر ویلاگ. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں. آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے رمضان شریف کے آخری عشرے کے بارے میں کہ ہمیں اس بابرکت اور فضیلت والے مہینے کے آخری 10 دنوں کو کس طرح سے گزارنا چاہیے. ابھی یہاں پر میں بچوں کو لے کر گئی تھی پارک, تو تھوڑا میں آپ سے آگے چل کے اس ٹاپک پر بات کروں گی. تب تک آپ یہاں پہ تھوڑا سا پارک دیکھیے اور ہمارے وزٹ کو انجوائے کیجیے. اس پارک میں اکثر بچوں کو لے کے جاتی ہوں. ہمارے گھر سے ½ مائل ہے تو 5 منٹس میں ہی پہنچ جاتے ہیں اگر گاڑی پر ڈرائیو کر کے جائیں. تو یہ برج جو ہے نا, یہ میں نے فرسٹ ٹائم اس پارک میں دیکھا کیونکہ اکثر یہ بند ہوتا ہے, اور میں اس پارک میں کافی جاتی رہتی ہوں. عید بھی ہم یہاں پر اسپینڈ کرتے ہیں. تو آج ہمیں موقع ملا تھا, یہ برج کھلا ہوا تھا اور مجھے برجز بہت پسند ہے, اور یہ لیک کے اوپر بنا ہوا ہے تو بہت اچھا ویو آ رہا تھا. میں نے کہا چلے میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتی ہوں. تھوڑا سا پانی میلا میلا لگ رہا ہے. I like this place, guys. I like it. We have to go back to the other side. بچوں, look at this. جب انسان سے گھنی چھاؤں کے نیچے سے برج سے گزرتا ہے بہت سکون ملتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. جنت کا تصور آتا ہے ذہن میں. ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ ہے. جھیل ہے پیاری سی. اچھا پارک ہمارے گھر کے پاس, ایکسرسائز کر سکتا ہے بندہ. یہاں پہ عید کے لیے بھی ہم آتے ہیں پارٹیز وغیرہ کرنے. بہت پیاری جھیل ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں درختوں کے اوپر چڑھ کے بیٹھی ہیں کچھ ڈکس. یہ دیکھیں ان کی بھی لائف کتنی بے فکری کی انجوائیبل ہے, کہ مزے کر رہی ہیں ماشاءاللہ. یہاں پہ نا یہ برج کی لکڑی بھی گرین ہو گئی ہے بارش کا پانی پڑ پڑ کے, اور چھاؤں میں کورڈ ایریا ہے تو اس لیے. دیکھیں گائز ڈکس جو ہے ٹری کے اوپر کلف پہ بیٹھی ہیں. اوکے بیبی. اس جھیل پر نا بہت سی ڈکس نے بسیرا کیا ہوا. اکثر نا لوگ جاتے ہیں تو بریڈ وغیرہ لے کے ڈکس کو کھلاتے ہیں, تو ڈکس آ کے نا بہت خوشی سے بریڈس لیتی ہیں, کھاتی ہیں. اگر آپ کے گھر میں اگر کچھ روٹی وغیرہ اس طرح سے چیزیں بچ جائیں تو آپ بھی ضرور آپ کے گھر کے ارد گرد اگر کوئی ڈکس وغیرہ رہتی ہیں تو آپ ان کو دے دیا کریں, اس سے یا برڈس کو, تو اس سے ہمیں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور ہمارا رزق بھی ضائع نہیں ہوتا. ہاں جی, تو میں شروع میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ میں اس ویلاگ میں رمضان کے آخری عشرے کے بارے میں بات کروں گی. تو اب ہم داخل ہو چکے ہیں رمضان شریف کے آخری عشرے کے میں, اور اس میں بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں. قرآن پاک بھی ہمارا اسی رمضان شریف میں ہی نازل ہوا تھا, لیلۃ القدر کی رات. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے سال کی نسبت ان 10 راتوں میں اپنی کمر کس لیتے تھے اور بہت زیادہ عبادات کا اہتمام کرتے تھے. اپنے لیے, اپنی امت کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے, اور ساری رات جاگتے تھے, ساری رات عبادات میں گزارتے تھے, اور اپنی فیملی کو بھی ساتھ میں عبادات کرواتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں کو ضائع نہ کریں اور ان میں بہت زیادہ عبادات کریں. رمضان شریف کے شروع ہوتے ہی ہر جگہ برکت اور ان کے نظر آتی ہیں. پورا رمضان شریف کا مہینہ مسلمانوں کے لیے عبادات کا ہوتا ہے, اور ہمیں بہت زیادہ برکتیں نظر آتی ہیں اور بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, روزہ افطاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور ہم لوگ پورے سال کی نسبت اس مہینے میں بہت زیادہ عبادات کرتے ہیں, اور جب یہ رمضان شریف جانے والا ہوتا ہے تو دل سے بڑا افسوس ہو رہا ہوتا ہے. ابھی میں سوچ رہی تھی کہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے تو بہت دل بھر آیا, اور ایسا لگتا تھا جیسے رونے والی فیلنگز ہو رہی ہیں. رمضان تو ہر سال آتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتنی زندگی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ
ہمیں اگلا رمضان دیکھنا نصیب فرمائیں گے یا نہیں۔ اس لیے اس رمضان شریف کو اپنا آخری رمضان سمجھ کر اتنی عبادات کریں اور تلاوت کریں، اذکار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اس رمضان شریف میں 4 کاموں کو اپنا لیں۔ اب تو 10 دن رہ گئے ہیں، تو اب ان 10 دنوں میں ہی یہ کام کر لیں، صدقہ کریں، دعا کریں، تلاوت کریں، روزے رکھیں، خود کو اللہ کے اتنا قریب کر لیں کہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے غضب کو وہ ٹھنڈا کر دیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اتنا قریب پورا سال نہیں ہوتے جتنا ان دنوں میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعائیں مانگیں۔ شیطان ہمیں وسوسے میں ڈال دیتا ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں وہ ہماری قبول نہیں ہوتی، اس لیے ہم دل سے دعا کرتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے دعاؤں میں اپنے آپ کا بلیف شامل کریں، اپنے دعاؤں میں اتنا اس کو گہرا ہو کے اور اتنا مطلب کہ سمجھیں کہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا مانگیں گے، وہ انشاءاللہ ہماری ہر جائز خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہیں، لیکن اللہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے جو ہے نا بہتر وقت کا اور بہتر چیزیں ہمارے لیے جو ہے نا وہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہوتی، اس کی توفیق سب لوگوں کو نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے، ان کا بلیو ہوتا ہے کہ جس رب کے آگے ہم نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور مانگ رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہمیں خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ اور اس آخری عشرے کی دعا مانگے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک زکوٰۃ نہیں دی تو آپ صاحب حیثیت ہیں تو زکوٰۃ دے دیں اپنے جو جاننے والے ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مستحق ہیں، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں۔ جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو ہمیں کتنا دلی سکون ملتا ہے، اور اس انسان کے دل سے بھی جب دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں ہمارے لیے، اور ہم کسی کی ضرورت پوری کر کے خود بھی ایک اندر سے دلی خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی دعائیں سن کے بھی ہمیں کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ مومن کے لیے سب سے پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونا چاہیے۔ آج کل ہم لوگوں کو رات کو جاگنا بہت پسند ہے، کیونکہ رات میں سکون ہوتا ہے، تو ہر بندہ اپنا جو کام سکون سے کرنا چاہتا ہے وہ رات میں جاگنا پسند کرتا ہے۔ تو آپ اگر رات میں عبادات کرتے ہیں تو آپ کو اپنی عبادات میں بہت سکون محسوس ہوگا۔ ویسے بھی عبادت کرنے کے بعد تو بہت ہی سکون ملتا ہے۔ ان راتوں میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اترتے ہیں اور سب کو دیکھتے ہیں کہ کون کون عبادت کر رہا ہے، اور جو عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ افطار سے فری ہو کر اپنی عبادات کا سٹارٹ تراویح سے کریں، نوافل پڑھیں۔ اگر آپ نے پچھلے دنوں میں رمضان کے تراویح نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے، تو یہ دن خاص ہیں، آپ ان دنوں میں اس کا اہتمام کریں اور اپنی پرسنل دعائیں کریں۔ آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے لائف پارٹنر کے لیے، اپنی لائف کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنی ذات سے شروع کر کے ساری دنیا کو جس طرح سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دل سے بہت عاجز ہو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں، اور اپنی دعاؤں میں یقین کو شامل کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کریں گے۔ چونکہ رمضان کے آخری عشرے میں ہماری سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اجتماعی دعا کریں، اجتماعی عبادات کریں، تو سب مل کر جب گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ احادیث کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، قرآن پاک کا ترجمہ دیکھیں، اس کو سمجھیں، اور اگر آپ کو نیند آ رہی ہو تو تھوڑی سی بریک لے لیں، چائے وغیرہ کا اہتمام کریں، ریفریش ہو جائیں تاکہ آپ لوگ جاگ سکیں عبادات کے لیے۔ چلیں اپنی دعاؤں میں مجھے بہت سارا یاد رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی شامل کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔